बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस इन एक्शन, हुकूमत ने हुक्म अदूली कर दी है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, जो ऑर्डर आया है उससे ऐसे लगता है कि सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि पूरी हुकूमत घर जाएगी, लेकिन ये अभी टू अर्ली टू से है। अभी सिर्फ नोटिस किया गया है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया है, स्टेट बैंक को नोटिस किया गया है, सेक्रेटरी खजाना को नोटिस किया गया है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया गया है। हुकूमत का जवाब अटॉर्नी जनरल लेके देंगे और फिर पता चलेगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है, जो अब तक नोट सामने आया है, कि हुक्म अदूली हो गई है, डिसओबीडियंस हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिख दिया है जो नोटिस, उसमें यानी तौहीन अदालत तो हो गई है, डिसओबीडियंस तो हो गई है। अब आगे सिर्फ इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये एस्टैब्लिश करना होगा कि कौन कौन घर जाएगा, किसको हथकड़ी लगेगी, कौन जेल में जाएगा, कौन सिर्फ नाअहल होगा 5 साल के लिए, यह डिसाइड होना बाकी है। नाज़रीन, मैं आपको खबर दिखाता हूं नीले पीले चैनल की। वो ये दावा करते हैं कि कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जब चीफ जस्टिस की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि आइन की हिफाजत की जाएगी, आइन को इंप्लीमेंट किया जाएगा और ये मेक श्योर किया जाएगा कि रूल ऑफ लॉ हो पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है हमारा, ये हम लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करवाएंगे। ये चीफ जस्टिस ने कल अटॉर्नी जनरल को, जो शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर आया था कि रहम किया जाए, उसको जवाब दिया था कि हम अपना ऑर्डर लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करवाएंगे। आज नोटिस हो गया है और 14 तारीख तक जवाब तलब कर लिया गया है, क्योंकि 14 तारीख के बाद इन सब का फाइनल काउंटडाउन शुरू होने वाला है। खेल शुरू इन्होंने किया था, खत्म ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। जो एक मुफ्ती उम्रा छोड़ के पाकिस्तान भागा भागा आया, फिर दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दी कि फौरी तौर पे ये लगाएं केस, बयान देना है, और फौरी तौर पे उसको बुला के उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, बयान हल्फी। ये है नाज़रीन वो बयान हल्फी। मैं आपको भी पढ़ के भी सुनाता हूं कि इस बयान हल्फी में क्या कहा गया है। ये है वो साहब जिन्होंने बयान दिया है। ये इनकी एक वीडियो भी चल रही है, या आप इनकी जैकेट देखें, ये वही है जो इन्होंने जावेद चौधरी को जनवरी में इसी टॉपिक पे इंटरव्यू दिया था, और उसी वक्त ये वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी जो इमरान खान को मलाइन करने के लिए इस वक्त मीडिया चैनल्स को दी गई है कंपनी की तरफ से। यह आप इनको मुलायजा करें, ये बयान दे के अभी अभी बाहर निकल रहे हैं। इन्होंने जज के रूबरू बयान हल्फी दिया है और ये बाहर निकल रहे हैं। बयान हल्फी मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूं। इनके चेहरे पे इत्मीनान देखें तो मैं आपको पहले तो इनकी थोड़ी सी असलियत बता दूं। इनके बारे में जनरल अमजद शोएब साहब के हवाले से बात चल रही है कि उन्होंने बताया कि इनको गंदी फिल्में देखने की आदत है और इसकी वजह से इनकी तलाक भी हो चुकी है। अब जिस बंदे को गंदी फिल्में देखने की आदत की वजह से तलाक का सामना हो चुका हो लाइफ में, वो किस हद तक कंप्रोमाइज्ड होगा और कंपनी के पास इसकी कितनी वीडियोस होंगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हम बयान हल्फी पहले पढ़ते हैं। ये कि मेरे इमरान खान से करीबी ताल्लुकात हैं, मैं पीटीआई कोर कमेटी का भी हिस्सा रहा हूं। मोरखा 1 जनवरी 2018 इमरान खान साहब ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि लाहौर जाना है, जहां इनका मुसम्मात बुशरा बीबी से निकाह पढ़ाया जाएगा, जिस पर इसी दिन मैं इमरान खान के साथ लाहौर गया, जहां डिफेंस में वाकया एक घर में मुझे ले जाया गया। मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी के अजीज़ो कारिब से पूछा कि क्या निकाह की तमाम शराइत पूरी हैं, और पहली शादी और तलाक का भी पूछा, जिस पर मुझे यकीन दिलाया गया कि निकाह की तमाम शरई और कानूनी शराइत पूरी हैं, जिस पर मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़वाया। मुझे मुख्तलिफ जराए से ये इल्म हुआ कि निकाह और शादी की तकरीब फ्रॉड पर मबनी है। इसके बाद बुशरा बीबी और इमरान खान बतौर मियां बीवी बनी गाला में रहने लगे। कुछ दिनों बाद इमरान खान ने मुझसे राब्ता किया कि निकाह दोबारा पढ़वाना है। मैंने वजह पूछी तो इमरान खान साहब ने बताया तलाक नवंबर 2017 में हुई, निकाह 1 जनवरी 2018 को इसलिए जरूरी था कि पेशगोई की थी कि अगर मैं साल 2018 के पहले दिन बुशरा बीबी से शादी करूंगा तो मैं मुल्क का वजीर आजम बन जाऊंगा। इस वजह से मैंने बुशरा बीबी के साथ इसी दिन निकाह किया। मैं इमरान खान साहब की इस बात पर हैरत ज़दा हुआ, लेकिन मैंने माह फरवरी 2018 को बनी गाला में दोबारा निकाह पढ़वाया। अगर शरई और कानूनी लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान का 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था,
جب مجھ سے دوبارہ نکاح کے لیے رابطہ کیا گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ دونوں جانتے بوجھتے ہوئے پیش گوئی کے زیر اثر غیر شرعی اور غیر قانونی نکاح کیا اور شادی کے جعلی اور نام نہاد تقریب نکاح نامہ پر مہر مؤلف کے دستخط بھی موجود ہیں۔ کچھ دن پہلے میرے جاننے والے جس کا نام قاری محمد حنیف ہے، انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، لہٰذا قاری محمد حنیف 26/3/2023 کو چوتھے رمضان مبارک تقریباً نماز تراویح کے بعد میرے گھر آیا اور اس سارے وقوعے کے بارے میں پوچھا تو میں نے سارا وقوعہ سنایا۔ مذکورہ بیان حلفی میرے علم و یقین کے مطابق درست، صحیح اور کوئی امر مخفی و پوشیدہ نہیں رکھا گیا۔ تو ناظرین، یہ بیان جو دیا گیا ہے، اس کا میں کوئی جواب دینے سے پہلے اور آپ کو قانونی کوئی بات بتانے سے پہلے آپ کو میں جن کی طلاق یا جن کی عدت ہوئی ہے ان کے منہ سے کچھ سنانا چاہتا ہوں، تو یہ آپ سن لیں۔ حالات میں تھی تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی کہ جی عدت نہیں ہے، عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی۔ میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی، میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی۔ تو یہ خاتون کی اپنی زبانی ہے کہ میں عدت پوری کر کے گھر سے نکلی تھی اور قرآنی حکم بھی یہی ہے۔ ان عقل کے اندھوں سے اب میرا ایک سوال ہے اور یہ آپ سب بھی کریں ضرور۔ یہ کہتے ہیں عمران خان سلیکٹڈ ہے، باجوہ اس کو لے کر آیا تھا، فیض حمید لے کر آیا تھا۔ اب یہ الو کے پٹھے جو بیانی الفی دلوا چکی ہیں ایک مولوی سے، اس میں وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی حکومت اس لیے بنی ہے کہ عمران خان نے 1 جنوری 2018 کو نکاح کیا تھا اور اس کی وجہ مجھے خود بتائی تھی کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ اس تاریخ کو اگر میں نے نکاح کیا تو میں وزیر اعظم بنوں گا۔ اگر عمران خان کو باجوہ اور فیض حمید وزیر اعظم بنا رہے تھے تو عمران خان پاگل ہے کہ غلط نکاح کرتا پھرے گا وزیر اعظم بننے کے لیے؟ ذرا سوچیں، ان کی اپنے کول و فیل میں تضاد ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس سے بڑھ کے کچھ دکھانے لگا ہوں۔ یہ مفتی جو آج عدالت چلا گیا ہے کہ کوئی بہت بڑا غیر قانونی کام ہو گیا ہے، میں آپ کو اس کا اپنا بیان دکھاتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ جب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو یہ مفتی کیا کہہ چکا ہے یہ ذرا سنیں۔ یہ مفتی کا اپنا بیان میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ عورت کی بات معتبر ہے، ہمیں عورت کی ماننی پڑے گی، کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ خود سنیں۔ رہنمائی فرما دیں، فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، آپ شامی کے نکاح کا باب دیکھ لیں، بہت تفصیل سے اس میں رہنمائی کی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے۔ عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ تو سن لیا جی، عورت کی بات معتبر ہوتی ہے۔ حضرت عمر یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ عورت کی بات مانی جائے گی، اگر وہ کہہ دے کہ ہو گیا تو مان لو، اس سے اوپر کوئی بات رہ جاتی ہے؟ نہ کوئی دین کے خلاف بات، نہ کوئی قانون کے خلاف بات، لیکن چابی والا کھلونا کیونکہ خود گندی فلمیں دیکھنے کا عادی ہے، بلیک میل ہو کے یہاں آ گیا ہے بیان دینے کے لیے۔ عمرہ کرنے گیا ہوا تھا، آخری 10 دن اس نے سعودی عرب گزارنے تھے، جا رہا تھا یا وہاں پہنچا ہوا تھا؟ عمرہ کینسل ہو گیا، یہاں بیٹھا ہوا ہے، ورنہ اس نے آخری 10 دن وہاں گزارنے تھے۔ امیجن کریں ذرا، یہ پاکستان چلایا جا رہا ہے ہماری کمپنی کی طرف سے۔ ان کو شرم اور حیا بھی نہیں ہے جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ عدالتیں اس کے خلاف کارروائی کرنے کو رد کر چکی ہیں پہلے، اور 1 سے زیادہ کیسز موجود ہیں، تو پھر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، عمران خان کی مقبولیت ختم کرنی ہے۔ اگر یہ اسے نااہل بھی کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہے تحریک انصاف جیت جائے گی، اور صرف جیتے گی نہیں، کلین سویپ کرے گی۔ کلین سویپ 3/4 سے بھی بات اوپر چلی گئی ہے۔ یہ گھبرا گئے ہیں کہ سندھ بھی ہاتھ سے جائے گا، بلوچستان بھی ہاتھ سے جائے گا، عمران خان وہاں بھی کنٹرول کر لے گا۔ مقبولیت کم کرنے کے لیے ہتھ کنڈے ہیں یہ سارے۔ ٹیرین وائٹ کا کیس تقریباً ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے، وہاں یہ ناکام ہو گئے ہیں تو یہ چیز لے کر آئے ہیں۔ یہ ساری مڈ سلنگنگ ہے کہ کچے ذہن جو گاؤں میں کچھ لوگ، جو تھوڑے ایسے لوگ جو انہیں عادت پڑی ہوئی ہے 90 کی دہائی سے، وہ وقت گزر گیا بھائی۔ ابھی عمران ریاض خان ایک ویڈیو بنائے گا نا، 10 لاکھ لوگ دیکھیں گے یوٹیوب پہ، 20-25 لاکھ 30 لاکھ لوگ دیکھیں گے فیس بک پہ، پھر اس میں سے کلپس نکلیں گے، وہ جائیں گے ٹک ٹاک پہ، بات کروڑوں تک چلی جائے گی۔ پاکستان میں ٹوٹل 2.5-3 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب تک بات پہنچ جائے گی، جو حقائق ہیں وہ پہنچ جائیں گے۔ تو آپ کے یہ طریقے ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ پلان بناتے ہیں، آپ اپنا ٹاؤٹ لانچ کرتے ہیں، یعنی وقت یہ آ گیا ہے کہ حسین حقانی سیملٹینیسلی 3 دن پاکستان کے چینلز پہ آ رہا ہے۔ 12 سال اس بندے کو غدار ڈکلیئر کیے رکھا، عمران خان کے مقابلے میں اسے بھی لے آئے ہیں۔ اب یہ مفتی آ گیا ہے، تو میں مفتی کیسے لائے جاتے ہیں؟ نذیر صاحبہ
اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتی تو قطعی طور پر وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتی اور مسلمان نہیں سمجھی جا سکتی. اب جو شخص ان کو مسلمان سمجھ کر ان سے سیاسی، سماجی، ادبی، انتخابی تعاون کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے. میں قرآن سر پر اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ جنت میں نہیں. تو مولویوں سے فتوے سیاستدانوں کے خلاف کمپنی پہلے بھی دلواتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بے نظیر کا جو ساتھ دے گا وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا، میں قرآن سر پہ اٹھا کے کہتا ہوں، یہ کہہ دیا تھا اس نے. تو یہ ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو چیز انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگ بدل گئے ہیں، دنیا بدل گئی ہے، ان حربوں سے آپ اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں. جب آپ سیاسی شکست کھا گئے، آپ اسے مارنے کی کوشش کر چکے، آپ اسے اغوا کرنے کی کوشش کر چکے، آپ اسے بھیڑ میں مارنے کی کوشش کر چکے، سب ناکام ہونے کے بعد اب آپ اس کی پھر سے کردار کشی کر رہے ہیں. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.